اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے رفع الیدین نہیں کرتے ان مواقع پر۔ یہ مفتی دلاور حسین دیوبندی صاحب امت کے خیر خواہ بن کے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ امت کے اتنی زیادہ خیر خواہ تھے تو آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ آپ امت کے سامنے دونوں موقف رکھتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رفع الیدین کرنا اور نہ کرنے کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ بعض محدثین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری عمل جو ہے نا وہ رفع الیدین کرنے کا تھا، جیسا کہ معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 کے اوپر علامہ خطابی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ کئی ایک ائمہ اکرام کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آگے چلتے چلتے کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، یعنی رفع الیدین کرنے کے متعلق ہی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری معاملہ ہے، یعنی رفع الیدین کرنے کا۔ یہ بات بھی امت کو بتایا نا آپ۔ اسی طرح طرح التثریب نام کی کتاب ہے علامہ عراقی کی، اس کے اندر انہوں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 254 ہے کہ وقال ابو العباس القرطبی بعد ان ذکر ان هذا هو مشهور مذهب مالک ان الرفع في المواطن الثلاثه هو آخر اقواله واصحها، کہ 3 جگہ پر رفع الیدین کرنا ان کے اقوال میں سے آخری قول ہے، اور یہ ان کے اقوال میں سے، یعنی 3 جگہ پر رفع الیدین کرنا ان کے اقوال میں سے صحیح ترین قول ہے۔ تو یہ آپ کو امت کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ پہلے نہیں کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ شرح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 23 کے اوپر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے جو رفع الیدین کرتے تھے ان کے نام گنواتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وَمَالِكٌ فی آخری امرہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری معاملہ یہ تھا کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ ویڈیو بنوائی اور اس کے اندر آپ نے کہا جی کہ یہ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ یہ دونوں تو کرتے ہی نہیں تھے، اور دوسرے دونوں جو امام ہیں وہ کرتے تھے۔ آپ اگر امانت دار عالم دین ہوتے تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو 3 محدثین نے وضاحت کی ہے یہ آپ عوام کے سامنے ضرور رکھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مجبوری جس کی وجہ سے آپ عوام کے سامنے آ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس مجبوری کو اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں امت کا خیر خواہ بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے۔